السلام علیکم ناظرین۔ ملنگ کے لغوی معنی مست و مجرد، خود رفتہ اور بے باک کے ہیں، اور یہ اصطلاح سلسلے عالیہ مداریہ کی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں ملنگ نہیں ہوتے۔ ملنگ حضرات تجریدی زندگیاں گزارتے ہیں اور اصحاب صفہ کی طرح ذکر فکر خدا بندی، عبادت ظاہری و باطنی میں مستغرق رہتے ہیں، اور انہی کی طرح شادیاں بھی نہیں کرتے۔ حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار سے ملنگان ذیشان کے 7 گروہ خادمان، دیوانگان، طالبان، عاشقان، اجملیان، حسامیان اور مخدومیان کا اجرا ہوا۔ ان میں 4 گروہ خادمان، دیوانگان، عاشقان اور طالبان کو تو خاص مداری نسبتیں حاصل ہیں، اور ملنگان حضرات انہی 4 گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ مداریہ کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جمال الدین جانمن جنتی کے سر پر ایک مرتبہ حضرت سید بدی الدین زندہ شاہ مدار نے اپنا ہاتھ رکھ کر دعائیں فرمائی تھیں۔ آداب محبت میں جانمن نے اپنے سر سے بالوں کو تمام عمر جدا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملنگان حضرات اپنے شیخ کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سر سے بالوں کو جدا نہیں کرتے۔ ان کے بالوں کو اصطلاح فقراء میں بھیک کہتے ہیں۔ بعض کے 36 ہاتھ لمبے بال بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ ملنگان کرام بڑے ہی با کمال ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ہی بے شمار ملنگان کرام گزرے ہیں۔ ان میں بہت ہی مشہور معروف حضرت عبد الرحمن عرف حاجی بابا ملنگ کلیان بمبئی، حضرت شیخ ابو الحسنات ولی زندانی شاہ ملنگ عرف منگو پیر کراچی پاکستان، حضرت قطب غوری کولار محسور، لکڑ شاہ فکڑ شاہ بہرائچ اور مومن مدار شنگھائی چین وغیرہ۔ ملنگان حضرات میں سب سے پہلے گروہ دیوانگان سے ترک و تجرید کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے دنیا اس اصطلاح کے واضح مفہوم سے واقف نہ تھی۔ بعد میں دوسرے گروہ کے طریق یافتہ بزرگ بھی اس زندگی میں داخل ہو گئے اور ملنگ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ جوڑا باندھتے تھے۔ امام مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کافی لمبے تھے، وہ بھی جوڑا باندھتے تھے۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو محجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں توسیع کے لیے دعا فرمائی۔ کتب فقہ مثلاً شرح واقعہ، در المختار، ہدایہ وغیرہ میں لمبے بالوں کو سر پر لپیٹ کر نماز پڑھنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ملنگان حضرات اپنے بالوں پر بھبوت یعنی راکھ ملتے ہیں۔ یہ وضو کرتے وقت جب مسح کرتے ہیں تو پانی راکھ کے ذریعے جستا جستا تمام سر میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کا پانی بھی تمام کو تر کرنے میں یہ بھبوت مدد کرتا ہے۔ ملنگان کرام ایک قسم کا احرام پہنتے ہیں۔ یہ کسوتے سیاہ جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا پر مبنی ہوتا ہے، جو کہیں سے بھی سلا نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائج کردہ طریق پر ملنگان کرام کو طریق دی جاتی ہے۔ مثلاً سر، بھون، مچھ اور داڑھی سے 2-2 4-4 بالوں کو رسوم کے طور پر کاٹا جاتا ہے، پھر کشکول دے کر بھیک منگوائی جاتی ہے تاکہ خواہشت نفسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد احرام پہنا کر شاہ بادشاہ کا خطاب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو دین کی اشاعت کے لیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خلفاء کی سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ہنوز آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دین کی اشاعت کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنے جگر پاروں کو سلسلہ طبقاتیہ مداریہ کو نذر کر دیا کرتے ہیں، جو خالص دین اسلام و سلسلہ عالیہ مداریہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ان کے لیے
معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کا لئے پالک پیر بھی کہا جاتا ہے۔